الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہندوستان سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز حاجت جو ہے وہ کس طرح پڑھی جائے، اس کے اوقات کا ہے۔ پہلے اوقات نوٹ کر لیں کہ نماز حاجت کے اوقات جو ہے وہی تمام نفلی عبادتوں کے اوقات ہیں جس میں تمام نفلی عبادتیں پڑھی جاتی ہیں، یا وہ اوقات جس میں تمام نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تمام نفل کے اوقات جو ہے پڑھے جاتے ہیں، تمام نمازوں کے اوقات جو ہیں، اور ساری رات کسی وقت یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف وہ عصر کے بعد جو نوافل کی ممانعت ہے، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ان میں نہیں پڑھی جائے گی، اور دیگر جو دو اوقات جو ہیں جو منع لکھے گئے ہیں جن میں سجدہ کرنا نماز پڑھنا حرام ہے، ان کے علاوہ باقی تمام جو ہے نمازوں کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، نوافل کے وقت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی وقت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، امر پیش آتا، حضرت ابو داؤد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور اس کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت کرسی پڑھتے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تینوں قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں جو ہے کل جو ہے تجدید ایک بار پڑھتے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت کرسی، اور باقی جو ہے 3 رکعتوں میں تینوں کل جو ہے قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو ہے ایک بار پڑھے۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نمازیں پڑھی اور بڑی بڑی حاجتیں ہماری پوری ہوئی، اور حدیث شریف میں اس کو ترمذی ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے یہ حدیث سن لیجئے، پہلے وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے یہ سن لیجئے کہ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو بھی کوئی حاجت اللہ کی طرف سے پیش آئے، یا کسی نبی علیہ السلام کی طرف اس کی حاجت ہو، تو اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثنا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے، اور پھر دعا پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ، طبرانی وغیرہ نے جو ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ایک صاحب جو ہے نابینا تھے، حاضر ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ جل سبحانہ اس سے دعا کیجیے کہ مجھے عافیت دے۔ ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں، اور چاہے صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا حکم دیا کہ وضو کر کے آؤ، اور اچھی طرح وضو کرو، اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز پڑھ لی تو پھر ساتھ فرمایا اللہم انی اسألک اتوسل اتوجہ الیک نبی کا محمد نبی رحمت، یا رسول اللہ انی توجہ بک الی ربی حاجتی ھذا لتقضی لی اللہم شفیہ فی۔ یہ دعا مانگی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے خدا کی کہ ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں، اللہ نے انہیں روشنی عطا فرمائی۔ تو نماز حاجت کے لیے جو ہے، اور کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، میری فریاد پہنچیے اور میری مدد کیجیے، میری حاجت پوری کیجیے۔ آپ تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں کہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں، یا اللہ عز و جل میں حضور علیہ السلام کے ذریعے سے
اپنے رب کی طرف حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو۔ الہی اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے، اے جن و انس کے فریاد رس، اور اے دونوں طرف سے میرے ماں باپ سے، بزرگوں سے میری کو فریاد کو پہنچے، میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں، یہ حاجتوں کے پورے کرنے والے اللہ۔ تو یہ دعا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعا کا طریقہ ہے اور یہ دعا مانگی جائے۔ ایک دعا اور بھی ہے، سن لیجیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حلیم و کریم ہے، پاک ہے اللہ، مالک ہے عرش عظیم کا حمد ہے، اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ میں تجھ سے رحمت کے اسباب مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں تیری بخشش کے ذریعے، اور ہر نیکی سے، غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی کو میرے لیے، کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ، اور ہر غم کو دور کر دے، اٹھا ہے تیری رضا کے موافق ہو، اسے پورا فرما، اے سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ یہ دعائیں الحمدللہ جو ہے، ایسے بات کی کہ دعا جو بھی دل سے ہو وہ اللہ پورا کرے گا۔ تو یہ حاجت کا جو ہے طریقہ تھا، میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سچ کہنے کی، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور یہ کہ 2 رکعتیں بھی سن لیجئے، اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہو تو 2 رکعتوں کا طریقہ یہ ہے، حاجت پڑھنی ہو کہ پہلی رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ جو ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے 3 مرتبہ جو ہے وہ قل اللہ شریف پڑھی جائے۔ دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھی جائے، اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور سورہ فاتحہ کا 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی جائے۔ تو یہ بھی مطلب ہے کہ بزرگوں سے ثابت ہے، اس طرح جو ہے یہ حاجت کی نماز پوری کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔